چند اشعار اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں پیش کرتا ہوں۔ ایک ایک ذی حیات کو دہشت ہے آگ سے، یہاں تک کہ ناریوں کو بھی نفرت ہے آگ سے، لیکن مجھے محبت و الفت ہے آگ سے، وابستہ ایک دلی میری حسرت ہے آگ سے، ایک عمر کی لگی سر محشر بجھائے گی، جلتے ہیں جو علی سے یہ ان کو جلائے گی، جلتے ہیں جو علی سے یہ ان کو جلائے گی۔ یہ جو شعر ہے وہ اہل سنت شاعر خمار فاروقی صاحب کا کہا ہوا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو بغض علی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور علی سے نفرت کرتے ہیں، آگ ان کا ویلکم کرے گی، اور ہم آگ کو اسی لیے مانتے ہیں، اسی لیے تو علی والے اور حسین والے آگ پر چلتے رہتے ہیں اور ماتم کرتے رہتے ہیں۔ آگ سے محبت نہ ہوتی تو آگ کا نذرانہ عقیدت کیسے پیش کرتے ہیں؟ مرزا دبیر کے مرثیے کے چند اشعار۔ عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا آفتاب کو۔ اور میر انیس علی اللہ مقامہ کا ایک بند ہے، بس آپ کی خدمت میں حاضر، اور انشاءاللہ اس کے بعد مجلس شروع ہو جائے گی۔ زہرا کی ولا میں ہند صادق نکلی، زہرا کی ولا میں ہند صادق نکلی، یہ شام میں مثل صبح صادق نکلی، زندہ میں جو آئی تو حرم میں تھا غل، زندہ میں جو آئی تو حرم میں تھا غل، کاذب کے محل سے مخبر صادق نکلی، کاذب کے محل سے مخبر صادق نکلی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ولا یحصی نعماءہ العادون، ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الحمم، ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ، ونشر الریاح برحمتہ، ووتد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام
علی النبی الامی المکی المدنی ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ العطیبین العنجبین الاشجعین المعصومین المظلومین غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا علی ابن ابی طالب وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَعَطْشِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَعَبِي علی ابن ابی طالب صلوات بھیجے محمد عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، پرساداران حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، خداوند عالم آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی تمام دلی حاجات کو قبول فرمائے۔ آپ برابر مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، یہ مجلسیں، یہ نوحہ، یہ گریہ و زاری، یہ سب عبادت ہے، نہ کوئی رسم ہے نہ کوئی رواج۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، امر بالمعروف عبادت ہے، نہی از منکر عبادت ہے، تولا عبادت، تبرع عبادت، اسی طریقے سے یہ عزاداری عبادت ہے، اسی طریقے سے یہ نوحہ عبادت ہے، اسی طریقے سے یہ مجلسوں کا برپا ہونا عبادت ہے، اسی طریقے سے نیازوں میں شرکت کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے سبیلوں کو پینا عبادت ہے، سبیلیں لگانا عبادت ہے۔ اور اگر دیکھنا ہے سبیلوں کو اور دیکھنا ہے دسترخوانوں کو تو اربعین حسینی میں جائیے، دیکھیے، ضرور دیکھیے کیسے زوار حسین ابن علی سب کا استقبال کر رہے ہیں۔ آؤ زواروں، آؤ آؤ زواروں، آؤ، ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مریض جاتا ہے شفا پاتا ہے، حاجت مند جاتا ہے اس کی حاجت قبول ہو جایا کرتی ہے۔ یہ حسین کے در میں کیا کمال ہے کہ پوری کائنات کو سینٹر پوائنٹ پہ سب کو جمع کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ فرانس میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ افریقہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ بر صغیر ہند و پاک کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ آسٹریلیا کے رہنے والے ہوں، سب جا رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ کیا ہے، کیا ہوا، یہ کیا تلاطم برپا ہو گیا ہے کہ جو پوری کائنات میں حسین ابن علی کا نام لیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا انقلاب آ گیا کہ 1400 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن حسین میں کوئی کمی نہیں ہے،
بڑھتا ہی جا رہا ہے. جتنا لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں روکنے پہ، اس سے 4 گنا خرچ ہو رہا ہے حسینیت کو بڑھانے میں. بہترین مثال نائجیریا میں جا کے دیکھیں، جہاں پر شیخ ابراہیم زکزکی کا کل کے دن 40 کے دن جب پیادہ روی کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہاں پر تمام بلال لبیک یا حسین کا خراج عقیدت پیش کریں گے. مولا یہ آپ کے لیے ہم لوگ تو کر رہے ہیں، یہ بلال بھی آپ کا ماتم کر رہے ہیں. کہا یہ بلال اس لیے ماتم کر رہے ہیں کہ جب ان کو بلال کو یاد کربلا آتی ہے تو جون حبشی یاد آتے ہیں. کربلا میں رنگ کا کوئی بھی وہاں پہ وہ نہیں تھا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. نہیں، اگر پیغمبر کے پاس ایک بلال تھے تو حسین کے پاس بھی ایک ایسا بلال تھا کہ جو میدان کربلا میں ڈٹ کے یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آؤ حسین کے خلاف. اور تاریخ کربلا میں لکھا یہ گیا، صاف صاف لکھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے 2 شہیدوں کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا ہے. وَجَعَلَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، ایک جناب جون اور دوسرے جناب ابوالفضل عباس. انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج تھوڑا آپ لوگ سنیں گے، اگر سنیں گے تو ایک سلوات بھیجنے، سننے والی سلوات بھیجیں. محمد و آل محمد. یہ کیسا انقلاب تھا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ اور معاذ اللہ کوئی لالچ تھی جس لیے قیام کر دیا؟ نہیں، امام حسین نے قیام کیا ہے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر قائم ہو جائے. لیکن یہ امت مسلمہ کو کیا ہو گیا تھا کہ مسلمان کھڑے ہو گئے جو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھے ہیں. ایک کلمہ گویوں تم حسین کے مقابلے میں جو آئے ہو تو تم کس صورت کو لے کے آئے ہو؟ یا تو تمہارے ایمان میں کمی ہے یا تمہارے نطفے میں کوئی کمی ہے. بھائی امام کے سامنے وہی آتا ہے کہ جس کے کردار میں، جس کے اخلاق میں، جس کے صفاتوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کمی والا انسان امام کے سامنے آتا ہے اور روبرو ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ جو لوگ ہیں نا دنیا کے بندے ہو گئے ہیں. مولا دنیا کے کیسے بندے ہو گئے بھائی؟ یہ لوگ تو اللہ کی عبادت، یہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو پڑھ رہے ہیں نا مولا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں حافظ قرآن بھی ہیں، اس میں قاری قرآن بھی ہے. کالناس عبید الدنیا، یہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں دنیا کے بندے ہیں. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان کے اوپر ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو یہ ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر مت جاؤ، زبان پہ کچھ ہے دل میں. میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں. 2 دن سے آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نفاق کہاں سے شروع ہوتا ہے. امام نے فرمایا دل میں کچھ، زبان پہ کچھ ہے. پھر فرماتے ہیں یحیطون ما ضرت علی معاشتہم، جیسے جیسے ان کا کاروبار چلتا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. لمبی مجلس نہ ہو جائے لہذا کچھ ایسی حدیثیں تھیں جو بیان کریں گے، کافی وقت نکل جائے گا. اللہ اللہ اللہ، ملتا ہے نا مال تو اللہ یاد آتا ہے، جب چھنتا ہے یہ مصیبت ہمارے اوپر آنی تھی. امام فرماتے ہیں اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، جب انسان گرفتار ہو جاتا ہے، کہیں پھنس جاتا ہے، مشکل میں گر جاتا ہے، وہاں دیندار لوگ کم دکھائی دیتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ بتائیں؟ یہ وہاں تو ہو رہا تھا، یہ آج دنیا میں بھی ہو رہا ہے.
دینداری کا نام مٹ چکا ہے. یہ دینداری جو لے کے بیٹھے ہوئے مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے, دل میں علی سے نفرت اور زبان پہ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک حب علی دل میں نہیں ہے. سمجھ میں آیا کیا ہوا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ منافقین جو آئے ہیں سامنے, میں نے پرسوں کی مجلس میں شبس بن ربیع کی زندگی کو پڑھا تھا, اور کل عمر سعد, لعنت ہو بے شمار لعنتیں. اور آج آپ دیکھیں کربلا کا تیسرا کربلا میں مکار شمر بن ذوالجوشن, کوڑھی. پیغمبر فرماتے ہیں, پیغمبر پیشن گوئی کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے جب مقابلے میں آتا ہے نا ملحوس, تو امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے نانا نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک کتا جو کالا کتا ہوگا لیکن اس کے چہرے کے اوپر سفید داغ ہوں گے, وہ ہمارے اہل بیت کے خون میں نہائے گا. شمر کو دیکھ کے امام حسین, یہ شمر تھا کیا؟ منافقت کا پورا مجسمہ شمر. تحریک کربلا میں جو سب سے بڑا اثر دکھایا ہے وہ شمر نے دکھایا ہے. 12 جنایتوں کو کیا اس نے, 12 خبیث کارنامے, جو ہر کارنامہ ذلت اور رسوائی کا اس کے سبب بنا. کیا چاہیے تجھ کو؟ یہ ہے کون؟ بعض لوگ کہتے ہیں, مجلس میں پڑھتے ہیں کہ شمر جو تھا امان نامہ اس لیے لایا تھا چونکہ جناب عباس کا نعوذ باللہ اور معاذ اللہ ماموں تھا. عمر سعد کا رشتہ جناب مسلم کے ساتھ تھا, میں نے کل بیان کیا کہ نہیں تھا؟ شبس بن ربیع کیا تھا, میں نے پرسوں بیان کیا یا نہیں کیا؟ شمر شجرہ خبیثہ کا پیروکار, مطیع شجرہ خبیثہ. اور عباس شجرہ طیبہ کی ڈالیاں, شجرہ طیبہ کا پھل, شجرہ طیبہ کا پھول. عباس کہاں عباس ابن علی اور کہاں شمر؟ خاندان ہو سکتا ہے ایک ہو جائے, لیکن حسب نسب میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قیام کا مقصد تو سمجھ لے, میں جو یہ قیام کر رہا ہوں اے معبود تو گواہ رہنا. اللہم انکا تعلم انہو لم یکن منا منافستا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحتام ولیکن لنوری المعالم من دینک وَيَأْمُنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَيُعْمَلُ بِسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ وَفَرَائِضِكَ. اے معبود تو گواہ رہنا, میرا جو قیام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ مال چاہیے, دولت چاہیے, حکومت چاہیے. بالکل امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ عدل الہی قائم ہو جائے. یہ نہ سوچئے گا کہ نہیں امام حسین علیہ السلام جو بھائی مقابلے میں یزید کے مقابلے میں امام حسین نکلے کیوں؟ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ امام حسین حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے, اس لیے کہ اہل حکومت کے حسین ابن علی تھے, اسی طریقے سے اہل تھے جس طریقے سے خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں حکومت کے لیے. کل میں نے آپ سے بتایا کہ ابی وقاص ہی تو کہتا تھا نا کہ علی
حکومت کے اگر کوئی حقدار ہیں تو علی ہیں، لیکن علی کی عدالت سے مشکل ہے۔ یہاں پہ بھی یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ معبود تو گواہ رہنا، میں جو نکلا ہوں ظلم کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ جو مجھے مال و دولت حاصل ہو جائے، معبود گواہ رہنا میں جو نکل رہا ہوں تاکہ پوری دنیا میں تیرے احکام کو پھیلا سکوں، تیری سنت کو پھیلا سکوں۔ معبود جو مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کو امن و امان میں رکھ سکوں۔ معبود تیرے جو نشانیاں ہیں ان کو مٹایا جا رہا ہے، میرا ہدف یہ ہے کہ تیری نشانیوں کو آشکار کر دوں۔ بھائی یزید یہی تو چاہ رہا تھا نا کہ اللہ کی نشانیوں کو مٹا دے، بھائی سنت کو اور احکام کو ختم کر دے، حرام کو حلال، حلال کو حرام، سب پورا گھوٹالہ 420 کا کام کرے یا منافق۔ امام نے فرمایا کہ میں کھڑا ہوں، تو گواہ رہنا کہ یزید کے خلاف میں جو کھڑا ہوں کوئی میرا ذاتی پرسنل کام نہیں ہے، میں دین کی اور تیرے بندوں کی فلاح و بہبودی کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ میرا مقصد ہے قیام حسین ابن علی کا مقصد ہے دنیا میں عدل الہی قائم ہو جائے۔ آج جو ہم لوگ کیوں کہتے ہیں مولا آپ کا ظہور ہو جائے تاکہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے، کیا امام زمانہ جب آئیں گے تو حکومت کوئی خبیث کرے گا، ملعون کرے گا، کوئی شداد کرے گا، کوئی شیطان کرے گا؟ نہیں، جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ایک حکومت ہوگی، وہ عدل الہی کی حکومت ہوگی۔ اب جسے رہنا ہے آؤ۔ کیا امام سے زیادہ کوئی برتر ہے حکومت کے لیے؟ امام جب آئیں گے تو وہاں پہ غریب اور امیر کچھ نہیں ہوگا، کالا گورا بھی نہیں ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی۔ امام دیکھیں گے عدل کے پیمانے سے۔ تاریخ کربلا میں جو مشکلات پیدا ہو رہی تھیں، واقعہ کربلا جو پیش آیا ہے، وہاں منافق کھڑے ہوئے تھے اور اپنا کام نپٹانے کے لیے سب کو حکومت چاہیے تھی نا۔ شبس بن ربیع کو بھی کوئی چاہیے عہدہ، عمر سعد کو بھی کچھ مل جائے، وہ بھی رہے کی حکومت کے چکر میں بیٹھا تھا کہ مل جائے کہ توپ ماریں گے بیٹھ کے۔ توپ تو چھوڑیں، نہ دنیا ہاتھ لگی اور نہ حسرت دنیا والآخرہ۔ شمر بھی اسی لالچ میں کھڑا ہوا تھا تاکہ اسے کچھ حاصل ہو جائے۔ بغض علی میں جب کوئی کھڑا ہوتا ہے، حسرت دنیا، کھڑے ہو جاؤ تم کو ملے گا چاٹے بھر کا۔ یہ ذی الجوشن کون تھا؟ تاریخ کربلا کہتی ہے، تاریخ اسلام کہتی ہے جو ذی الجوشن اس کا باپ تھا وہ کافر تھا۔ کب مسلمان ہوا؟ تاریخ اسلام نے کہا یہ تب مسلمان ہوا جب مسلمانوں نے مشرکین کے اوپر فتح حاصل کی، پہلے نہیں ہوا ہے یہ۔ جب مشرکین شکست کھا چکے ہیں، دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، تو لالچی کیا کرتا ہے؟ منافق لالچی کیا کرتا ہے؟ فوراً کوئی ہارے ہوئے انسان کے پاس جاتا ہے، ہر آدمی سوچتا ہے جو جیتا الیکشن میں جو جیت گیا ہے اسی کی گود میں بیٹھ جاؤ، بہتر ہے، فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ذی الجوشن بھی آگے پیغمبر کے پاس آتا ہے، اور پیغمبر اسلام کے پاس جب آتا ہے یہ تو عجب انداز سے آتا ہے تو یہ گھوڑا لے کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور اس گھوڑے کا نام ہے ارجا۔ گفٹ دینے کے لیے آیا ہے، رسول اللہ کو خوش۔ یہ آج کا کوئی حاکم ہے کہ جو مال و دولت دے دو یا کوئی کچھ دے دو خوش ہو جائے گا؟ رسول اللہ نے دیکھا ذی الجوشن آیا ہے، ابھی تک غائب تھا، اب آیا ہے اور یہ تحفہ لایا ہے۔ یہ تحفے کا سب تحفہ اس لیے لایا ہے، اس کی کوئی غرض ہے۔
منافق کے چہرے کو پیغمبر ختمی مرتبت پہچانتے تھے، یہی وہ ذل جوشن ہوگا جس کا بیٹا حسین ابن علی میرے لخت جگر کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ کہا گھوڑا لے جا اپنا۔ منافق کے گفٹ کو لینا چاہیے، جب منافق کو ایک گفٹ دے پھینک دو۔ کہا گیا الہدیۃ لا تہدیٰ ولا تباع، جب کوئی گفٹ دیتا ہے نہ گفٹ کو بیچا جاتا ہے نہ گفٹ کو کسی دوسرے کو دیا جاتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، پیغمبر کی سیرت یہ کہتی ہے، جب گفٹ منافق دے تو سیرت پیغمبر کبھی بھولنا نہیں، گفٹ واپس کر دو، اس کے چہرے پہ مار دو۔ ارجا کو واپس کر دیا، کہا یہ لے جاؤ تو اپنا، مسلمان ہو گیا رہے، بیٹھا رہا یہ خاموشی سے۔ پھر یہ ذل جوشن کی شادی ہوتی ہے، شادی کے لیے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی ماں بھی قطامہ جیسی تھی۔ تاریخ سنیے گا بہت دقیق۔ حب علی اور بغض علی میں بغض علی والے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو میں دکھاؤں گا، اسی شمر سے مل جائے گا آپ کو رزلٹ۔ کہتے ہیں اس کی ماں بد کردار عورت، یہ نامشروع طریقے سے پیدا ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ نامشروع، بغیر نکاح، آٹومیٹک، ٹھیک ہے؟ یہ جو آٹومیٹک ہوا ہے تو آٹومیٹک کا جب کوئی شریعت میں اس کی جگہ نہیں ہے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ علی کے سامنے کھڑا ہوگا، اولاد علی کے سامنے کھڑا ہوگا۔ کیا اس کی ماں بھی خبیث تھی، خبیثہ تھی؟ باپ تو خبیث تھا ہی، ماں بھی ویسے ہی، دونوں مل گئے، ایک تیسرا خبیث دنیا میں آیا۔ یہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ آیا، عمر ساتھ بھی تھا پہلے، کچھ مدت ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کچھ مدت رہا۔ جنگ صفین میں یہ امیر المومنین کے ساتھ میں اس نے جنگ کی ہے، معاویہ کے خلاف علی کے ساتھ میں، اور اس جنگ صفین میں اس کو ضرب لگی، ایک جو ضرب کربلا تک کیے سر آتا تھا۔ کہتا ہے یہ تاریخ کربلا کا ایک ایسا منافق تھا کہ کچھ دن علی کے ساتھ رہا، پھر اس نے علی کو چھوڑا، خوارج کے ساتھ ملا، پھر معاویہ کی بیعت اس نے کی ہے بدبخت نے، ملعون نے، اور کوفے میں آ کے جب منافق پلید شخص ہو جاتا ہے، خراب انسان ہوتا ہے، تو اپنے عیب کو ڈھانکنے کے لیے مسجد کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کو بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے عباد اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ آیا کوفے میں اس نے اپنا مسکن بنا لیا، رہنے لگا، اور وہاں اس نے کام کیا کیا؟ کہا وہاں پہ اس نے حدیثوں کو اور روایتوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ دین سے خارج انسان، تیرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تو یہاں حدیثیں اور روایتیں لکھنے کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا امام حسین کی طرف نظریں، علی کی دشمنی میں کس حد تک انسان گرتا ہے، اور یہ گرا۔ اس کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں اولاد علی اور علی اور اولاد علی کی طرف، اور یہ اس نے جب سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور مدینے سے نکلے ہیں، تو یہ فوراً اپنے جاسوسوں کو بھیجتا ہے۔ منافق ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے تجسس میں لگا رہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، قاعدہ ہے اصول میں، اصول مظفر میں، اصول فقہ میں قاعدہ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کے آیا ہے تو آپ اس کے اوپر ڈسکس کیجئے، پوچھئے، چرچا کیجئے، تحقیق کیجئے کہ یہ کیسی خبر لے کے آیا ہے، صحیح ہے غلط۔ لیکن برعکس ان جاءکم غیر فاسق فلا تبین، لیکن اگر غیر فاسق کوئی آیا ہے، مومن لے کے آیا ہے، تو پھر تبین کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیٹھا ہوا تجسس میں لگا ہوا ہے، امام حسین کے تجسس میں تو لگا ہوا ہے، دنیا کو اپنی برباد کر رہا ہے۔ بغض علی دنیا کو برباد کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب اس نے سنا کہ امام کوفے کی طرف آ رہے ہیں، کوفے میں تو بیٹھا ہوا ہے، ٹھکانہ اپنا کوفہ بنایا ہے اس نے عمر سعد کو خط لکھا، اس نے ابن زیاد کو خط لکھا،
اور امام حسین علیہ السلام کے ہر پروگرام کی خبر دیتا رہا، بیٹا ہوا جاسوسی کرتا رہا۔ یہاں حد یہ ہو گئی ہے کہ جب قاصد امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل کوفے آئے ہیں تو اس نے جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا ہے، جناب مسلم کو گھروایا ہے، اس نے شہادت میں ملوث رہا ہے۔ کہتا ہے امام جب آ رہے تھے اور جب قریب آ رہے ہیں کوفے کے تو یہ اپنے چکر میں لگا ہوا ہے کہ کیسے ہم پائیں اور کیسے فساد پیدا کر دیں، اور کیا اس نے۔ امام حسین نے جب سنا کہ کوفے کے حالات بگڑ گئے ہیں تو امام نے کوفے کے رخ کو موڑنا چاہا، اور عمر سعد سے جب ڈسکس ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، تو عمر سعد نے خط لکھا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو کہ حسین واپس جانا چاہتے ہیں یا اسلامی ملکوں کا جو تیراہا ہے اس سے کسی ایک ملک کی طرف امام حسین چلے جائیں گے اور اس کو قبول کر لیا جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ شمر بن ذوالجوشن کو جب یہ پتا چلا اس نے فوراً کہا، خط لکھا، کہا ایسا نہ ہونے پائے، اگر حسین آج نکل گئے ہاتھوں سے، جو مروان نے کہا تھا وہی آج شمر کہہ رہا ہے، کہا آج اگر حسین نکل گئے تو کل حسین طاقتور بن کے تمہارے سامنے آئیں گے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، لہذا حسین کو اسی جنگ کے حالات میں حسین کو گھیرو اور حسین کو شہید کر ڈالو، قتل کر ڈالو۔ ابن زیاد مکار تھا نا، عبید اللہ ابن زیاد مکار کی بات کو قاعدے سے سمجھ رہا تھا، منافق کی گفتگو کو سمجھ رہا تھا، اس نے فائدہ اپنا دیکھا، اس نے کہا بالکل یہی بات ہے، حسین کو گھیر لیا جائے۔ عمر سعد کو ادھر لشکر کا سپہ سالار بنایا، ادھر شمر بن ذوالجوشن کو 4000 پیادہ افراد جو عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے 4000 پیادہ یعنی پیدل چلنے والے جو جنگجو تھے ان کا کمانڈر شمر بن ذوالجوشن کو بنایا۔ اور یہ شمر کہاں آتا ہے؟ امام حسین کے راستوں کو روکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ ہے؟ یہ جناب عباس کا خاندان ہے، نعوذ باللہ۔ کہا سنیں آپ، جناب عباس کا جو خاندان تھا اتنا پاک و پاکیزہ تھا، ہاں کلاب خاندان ضرور شمر کا اور جناب ام البنین کا دونوں کے جد جناب کلاب تھے، لیکن فرق آپ دیکھیں، کلاب کے 2 بیٹے تھے، کعب اور زیاد۔ کعب سے جناب فاطمہ کلابیہ ہیں اور زیاد سے یہ شمر بن ذوالجوشن ہے۔ شجرے کو سن لیجئے، انشاءاللہ اپنے مقصد کی طرف جلدی جلدی بڑھ رہے ہیں۔ جناب ام البنین بنت کعب، ام البنین بنت خزام بن خالد بن ربیہ بن وحید بن کعب بن کلاب، شمر بن ذوالجوشن بن اعور بن زیاد بن کلاب۔ کیا ہوا؟ خاندان ایک ہے لیکن دونوں نسلیں جو ہیں وہ الگ ہیں، نسلیں الگ ہیں۔ یہ کیا جناب ام البنین کا جو نسب تھا، جناب ام البنین کے لیے جب امام المومنین نے چاہا کہ شادی کریں تو اس وقت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنا ہے کہ جس سے مجھے شجاع بیٹے ہمارے ہوں اور میرے حسین کے کام آ سکے۔ علی کی تمنا ہے عباس، تو جناب فاطمہ کلابیہ کو انتخاب کیا اور ان سے 4 فرزند، جناب ام البنین کے 4 فرزند خداوند عالم نے آپ کو ان کے بطن سے 4 فرزند ادا کیے ہیں، عبداللہ، جعفر، عثمان اور عباس ابن علی۔ یہ 4 فرزند ہیں، انشاءاللہ ذکر کروں گا تھوڑا تھوڑا وقت کو دیکھتے ہوئے۔ سوئی تو بڑھتی جا رہی، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ تاریخ اسلام لمبی ہے لیکن میں بہت کاٹ رہا ہوں، بہت چیزوں کو میں نے کاٹا ہے، آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ میں کہاں کہاں پہ کٹ مار رہا ہوں تاکہ آپ کی زحمت کو جلدی سے تمام کروں۔ شمر نے وہ جسارتیں کی ہیں تاریخ کربلا میں جس کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہے، اور شمر 3 خصلتیں اس میں پائی جاتی تھی، 3 برائیاں تھیں اس میں، اس کے لیے خوبی تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان 3 برائیوں سے دور رہو۔ کون سی برائی تھی؟ پیٹو تھا،
کھاتا بہت تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا اس کا، بدبخت کا، خوب کھاتا تھا۔ دوسرا کیا تھا اس کا؟ دوسرا فتنے میں آگے تھا، یہ حسد اس میں پائی جاتی تھی۔ الحسود لا یسود، حاسد فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں علامات المومن ثلاثہ، مومن کی پہچان علامتیں تین ہیں، قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ شمر کہاں ہے؟ کھانے والوں میں سے۔ حسد دوسرا اس کا جو اس میں جو پائی جاتی تھی وہ حسد تھی۔ امیر المومنین اور ان کی اولاد سے یہ حسد رکھتا تھا، اس لیے کربلا میں آ گیا۔ یہ منافق حسد کا بھی شکار تھا۔ تیسرا کام جو ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے، جب دو جگہ اختلاف ہوتا ہے تو ایک بیچ میں نے بتایا نا، آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ بیچ کا آدمی آتا ہے اور اس اختلاف میں نمک اور مرچا چھڑک چھڑک کے اس کو آگ دیتا ہے۔ کہا شمر میں تیسری جو عادت تھی، جو خصوصیت اس کے وجود کی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ آگ میں تیل کا کام کرتا تھا، تیل ڈال کے آگ کو روشن کر دیتا تھا، بھڑکا دیتا تھا۔ اسی وجہ سے تو عبید اللہ ابن زیاد سے اس نے کہا اگر حسین نکل گئے تو بچ گئے تو طاقتور بن جائیں گے، حسین کو گھیر لو اور قتل کر ڈالو، اگر قتل ہو گئے تو تم مشن میں کامیاب ہو گئے۔ تھا یا نہیں تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں شمر نے وہ برتاؤ کیے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ اور حسین سے پہلے علی کے دوستوں سے اس نے بغاوت دی ہے مول۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب حجر بن عدی، آپ کی شہادت میں شمر کا بہت بڑا رول تھا، عمر سعد کا، شبس اور اس کا، تینوں کا بڑا رول تھا۔ کیا رول تھا؟ علی کی بغاوت میں، علی کے نفرت میں، بغض میں جناب حجر بن عدی کے خلاف اس نے معاویہ کے سامنے گواہی دی کہ حجر جو ہے وہ تم کو لعن و طعن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور تہمتیں لگائی جناب حجر کی شہادت۔ اس کے مطلب قاتل جناب حجر میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے، شمر کا بھی۔ دوسری جسارت اس کی کیا ہوئی ہے؟ دوسری جسارت یہ ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کھڑا ہو گیا، وقت کے امام کی، جس نے اپنے وقت کو کے امام کو نہ پہچانا، اس نے کیا پہچانا؟ اے مولا حسین، اگر ہم نے آپ کو نہ پہچانا تو کیا پہچانا؟ اگر میں نے آپ کو نہ جانا تو کیا جانا؟ اگر میں نے آپ کو پا لیا تو دنیا کی تمام نعمتوں کو پا گیا ہوں میں، اور اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا سب ہمارے لیے تاریک ہے، کچھ بھی روشن نہیں ہے یا نہیں؟ یہ حدیثیں ہیں باقاعدہ۔ شمر نے دوسرا کام جنایت یہ کی ہے، جناب مسلم ابن عقیل کو گھیرا، جناب مسلم کی شہادت میں شامل ہوا۔ بس جلدی سے زحمت تمام۔ امام حسین علیہ السلام کے خون بہانے میں ساتھ رہا ہے، شامل رہا ہے، بلکہ خون بہایا بھی ہے۔ امام کے جناب ابو الفضل عباس کے لیے یہ امان نامہ لایا ہے، عباس اور عباس کے بھائیوں کے لیے یہ امان نامہ لے کے آیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمیر کی زوجہ کا قاتل ہے، یہ قاتل نافع بن ہلال ہے، یہ خیموں پر اس نے حملہ کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں، تاریخ کربلا فرماتی ہے کہ امام حسین ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں کہ شبر کہتا ہے اے فوجو بھاگو، جلدی سے خیموں کی طرف بڑھو، خیموں کو جلا دو، جو خیموں میں ہیں انہیں بھی جلا دو، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے شمر، ابھی حسین زندہ، اہل حرم کی طرف تو تجاوز نہ کرنا۔ امام وقت نے روکا اسے، شمر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر یہ ملون چڑھا اور اس نے کند خنجر کو پھیرنا شروع کیا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے خیموں میں آگ لگائی۔ شمر وہ تھا کہ جو خیام حسینی کو جلانے والا تھا۔ اس کی اور دوسری جسارت، بیبیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا۔
کہتا ہے میں نے کربلا میں ایک اور کام کیا ہے، حسین کو سکینہ سے سکون ملتا تھا، میں نے سکینہ کے گالوں پہ تماچے مارے، اس کی بالیوں کو میں نے چھین لیا، جب میں نے بالی چھینی ہے تو سکینہ پکار رہی تھی اے چچا عباس، سکینہ زخمی ہو گئی ہے۔ اس کی آگے کی جو جسارت کی ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے، لیکن دوسرے افراد جو تھے ان لوگوں نے اس کو بچایا کہ نہیں، یہ کرنے نہیں دیں گے کہ سجاد کو تم شہید کر دو۔ اور اس کی آخری جسارت یہ تھی کہ کربلا کے شہداء کے سروں کو یہ لے کے اور دربار کوفہ میں، دربار شام میں گیا ہے۔ آپ تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر جب یہ سر لے جا رہا تھا تو امام حسین کا سر نوکے نیزہ پہ تھا۔ جناب عباس کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عباس کا رشتہ دار تھا، اگر رشتے کا خیال ہوتا تو عباس کے سر کو گھوڑوں کی گردن میں ماں باندھتا۔ یہ کہتا ہے یہ تاریخ گواہ رہنا، میں نے عباس ابن علی کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا تاکہ جب اب گھوڑا چلے تو عباس کا سر زمین میں ٹکرائے۔ ام البنین کی کمائی کو کربلا میں اس نے اجاڑ دیا۔ ہاں زادارو، تاریخ گواہ ہے، اے شمر تو نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ کربلا میں جناب عبداللہ کو شہید کیا، جناب جعفر بن علی کو شہید کیا ہے، جناب عثمان بن علی کو شہید کیا ہے، جناب ابو بکر بن علی، یہ جناب لیلہ بنت مسعود کی بیٹی تھی، یہ بھی جناب امیر المومنین کی زوجہ تھی، ان کے بیٹے ابو بکر بن علی تھے۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ کربلا کا سب سے پہلا شہید ابو بکر بن علی تھے جو امام حسین کے بھائی تھے، میدان کارزار میں شہید ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جب جناب جعفر کی بھی شہادت ہو گئی ہے، ایک بار دیکھا کہ جعفر کا جسم خون سے نہایا ہوا ہے۔ جناب عباس فرماتے ہیں اے میرے بھائیا، تم نے اپنے آقا پہ جان قربان کی، اور آتے ہیں امام کی خدمت میں، مولا اجازت دیجئے، مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا اے میرے عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، کیسے تمہیں جنگ کی اجازت دوں، یہ سننا تھا۔ عباس تڑپ گئے، اے آقا وہ لشکر کہاں جس کی میں علمداری کرتا؟ یہ عباس کوئی ایسی ویسی ذات کا نام نہیں تھا، ارے اس کے بابا نے صفین خیبر میں علم لیا، رسول نے امانت کی طرح سے علم علی کے ہاتھ میں دیا، علی نے عباس کے ہاتھ میں علم دیا ہے عباس جب تک زندہ رہنا، زینب و ام کلثوم کا خیال۔ ہاں آزاداروں، امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں، بس ایک بار کیا دیکھا کہ جناب عباس کے کانوں میں آوازیں آنا وہ شروع ہو گئیں، الاتاش الاتاش، پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں اے عباس، مرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اے عباس ذرا بچوں کے لیے سبیل کر دو۔ جناب عباس نے اپنی چہیتی سکینہ کو بلایا، اے بیٹی سکینہ ذرا قریب آؤ۔ سکینہ تڑپ کے آ گئی، بابا بڑی امید ہے، مجھے یقین ہے بابا تم پانی ضرور۔ چاہے امام حسین علیہ السلام کہ اس بیٹی نے مشکیزہ سپرد کیا، خشک مشکیزے کو علم میں باندھا، عباس رخصت ہوئے، لیکن نیزہ ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے ہاتھ میں ہے، فرات کی طرف بڑھے۔ شمر کہتا ہے ارے بھاگو بھاگو، عباس ابن علی آ رہے ہیں، فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہے، عباس آ رہے ہیں، بھاگ جاؤ، دوڑو دوڑو، عباس آ رہے ہیں۔ عباس کے جلال سے اتنا خوف، ارے علی کا شیر ایک بار دریائے فرات میں پہنچا، مشک سکینہ میں پانی بھرا، علم میں آویزہ کیا، علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھے۔ ہاں زاداروں گریہ کر لیجئے، رو لیجئے، 40 ختم ہے، اے زہرا کے لال ہم آپ پر نہ رو سکے۔ ہاں زاداروں علم لیے خیمے کی طرف، عمر سعد کہتا ہے اے ہرملہ کیا دیکھا ہے، ایک
ایک تیر لگا اور مشق سکینہ کو نشانہ بنا۔ حرملہ اسی لیے کہتا تھا میں نے کربلا میں بڑے عظیم دو کام کیے، ایک مشق سکینہ کو چھیدا، ایک اصغر کے گلے کو چھیدا، تیر روانہ ہوا، مشق سکینہ چھدی، پیاس، بچوں کی پیاس ٹوٹ گئی، علم تھرانے لگا، داہنے بازو پوار، بائیں بازو پوار۔ علی کا لال کب تک جنگ کرتا؟ حکیم ابن طفیل آگے بڑھا، ایک گرز لگایا، عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ تاریخ کہتی ہے جتنے شہید گھوڑے سے زمین پر گرے، ہاتھوں کا سہارا دیا، لیکن جب عباس گھوڑے سے زمین پائے تو اپنے سر کے بل آئے ہیں۔ مولا سلام آخر، مولا سلام آخر۔